بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائیو، میرے عزیزو، ماں اور بہنوں، جو مضمون بندہ عرض کر رہا ہے اس میں ایک بہت زیادہ حساس اور بہت ہی اہم ضرورت کا موضوع ہے، اور خاص طور سے جو نیٹ کی گندگیاں اور بے حیائیاں اور کہہ لیجئے فضا میں تیرتی ہوئی جو عیاشیاں ہیں اور زناکاریاں ہیں اور اس کے جو فحش مناظر ہیں، اس کی وجہ سے وہ مسئلہ زیادہ سنگین ہو گیا، تو اس کو بھی اس میں عرض کرنا ضروری ہے، کیونکہ بہت بڑا دخل ہے، اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے جو آج حالات ہمارے بہت زیادہ گھروں کے بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ امت کو عام طور پر دینی مسائل کا علم تو ہے نہیں، تو کچھ پتہ نہیں کہ کس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ کڑوی لگے گی میری باتیں، لیکن کتابیں کھول کر تحقیقات مطالعے کے بعد پیش کرتا ہوں۔ ہاں، نہ سمجھنا ایسے ہی بس چلو بیٹھے اور باتیں شروع کر دی۔ دین اتنا سخت ہے؟ نہیں، سخت نہیں ہے، پہلے سمجھو۔ آپ اگر سمجھ لو گے تو دین بہت آسان ہے۔ تو آج خاص طور سے دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو فیملی جوائنٹ سسٹم میں جو آپ لوگ رہتے ہیں نا، اور ساری بہویں آ رہی ہے، بیوی، ماں، باپ، ساس، سسر، خسر، پسر اور کزن وزن اور سارے سب آتے ہیں اور رہتے ہیں، اور اسی میں سب چلتے رہتے ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے میرے بھائی، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ میرے بعض خاص ایسے بات تلامذہ اہل علم اور ان کے گھروں کا جو منظر، جو کچھ صورتحال سامنے آئی، اور جب انہوں نے پریشانیاں، حضرت شادی ہوئی مگر بیوی تو ڈپریشن میں چلی گئی، اور وہ تو رات دن بس روتی رہتی ہے، سوتی رہتی ہے اور عجیب حالت میں رہتی ہے اور بہت پریشان ہے، اور مجھ سے وہ کہتے ہیں مجھے گھر بھیج دو اور میرے وطن بھیج دو اور مجھے ہندوستان پاکستان بھیج دو وغیرہ اس طرح کے۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے کہ بس وہ یہ ہے کہ ماں باپ تو کہتے ہیں اگر یہاں سے گئے ایک مرتبہ بس ہم سے پھر زندگی بھر کوئی تعلق نہیں، تمہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دیں گے اور پھر ہم سے کوئی رابطہ نہ رکھنا وغیرہ۔ خیر، میں نے ان کو سمجھایا، بتایا، میں نے کہا دیکھو، شریعت کے حکم کو زندہ کرنے میں اجر ہے، دین کا یہ حکم ہے، جب اس کو شادی کر کے لائے ہو تو الگ سے اس کو کھانا دینا، پینا دینا، رہنا دینا، رہائش دینا، کپڑے یہ تو ساری ذمہ داریاں ہیں، شریعت نے ذمہ داری لگائی ہے، تو اس کو الگ مکان، اگر وہ آئے اور تقاضا کرے مجھے الگ رہائش چاہیے، پورا مکان ضروری نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم تو غریب و ذرا غریب ہے، بجٹ نہیں ہے اور وہ ہے اور اتنی انکم نہیں ہے اور حالات آج کل ایسے ہیں۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے عزیزو اسی پہ فرمایا ہے کہ اسی چولہے سے آگ لگتی ہے۔ اسلام کی تہذیب یہ ہے کہ جب نکاح کیا ہے تو الگ سے چھوٹا سا کچھ چھوٹی چیز، بھائی جب لڑائیاں ہو چکی ہوتی ہے اور اندر سے دلوں میں کینہ، بغض، دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں اور ایک پورا لاوا پک چکا ہوتا ہے اس کا، یعنی دشمنیوں کا اور خرابیوں کا، اب کہاں سے بجٹ بنا بھائی؟ اب کہاں سے آمدنی آئی؟ اب کیوں الگ ہو گئے اور رہ رہے ہو سکون سے زندگی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو شروع میں آ کے اس طرح سالوں تک ٹھہرا کے رکھتے ہیں، بس وہ نفرتوں کا آغاز، ابتدا، اس کی شروعات اور عداوتیں اور ایک دوسرے کے عیوب اور معائب اور نقائص اور کمیاں اور خامیاں، بہو ساس کی، ساس بہو کی، ساس اپنے بیٹے کو کہے گی، بہو اپنے شوہر کو کہے گی، لگ گئی آگ ساگ، جل کے راکھ ہو گیا گھر سارا، دلوں میں نفرتیں، دوریاں، اور اس کو وہ اس سے نہیں بولتا اور وہ اس سے نہیں بولتا، وہ عید پہ ملنا نہیں چاہتا، وہ عید پہ ملنا نہیں چاہتی۔ کیا بات ہے؟ مذاق بناؤ شریعت کے احکام کو۔ جب میں نے ایک فیملی کو کہا تو گھر والوں نے کہا حضرت مولانا جی، حضرت جی اور فلاں اور فلاں، آپ نے کہا ہمارے بیٹے کو گھر سے نکلنے کو؟ تو میں نے کہا میرے بھائی، میں شریعت اسلامیہ کی باتیں بتاتا ہوں، بناتا نہیں ہوں۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی مقام پہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء لوگوں کو کافر بناتے رہتے ہیں، فرمایا نون پہ ایک نقطہ اور لگاؤ، ہم بناتے نہیں، بتاتے ہیں۔ دین کا حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی۔ تو میرے بھائی، مانو نہ مانو، یہ جو بڑی عمر والے ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ الگ گئے تو نہ ہماری خدمت کریں گے، کٹ کے رہ جائیں گے، ارے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہو، ارے تنہا ماں باپ کو چھوڑ، کون چھت کہاں شریعت کہتی ہے کہ چھوڑ کے تنہا چلے جائیں گے وہ؟
میرے بھائی دونوں دو باتیں الگ الگ ہے. وہ ذرا فاصلے سے رہیں گے، محبتیں رہیں گی، ذرا فاصلے سے رہیں گے، اچھی طرح دیکھ بھال رہے گی، ذرا فاصلے سے رہیں گے، دل ملے رہیں گے، صبح شام آئیں گے، کبھی تم وہاں جاؤ کبھی وہ آئیں گے، گھر کے کام کاج کر رہا ہے، بیٹا لا کے دے رہا ہے، اور اماں ابا کے لیے بار بار ہفتے میں کئی مرتبہ کھانا لا رہا ہے، سب بیماریاں دوا دارو لا رہا ہے. صرف اپنے شریعت یہ نہیں کہتی پورا گھر اٹھا کے کہیں لے جاؤ. ارے وہی جو تمہارا گھر ہے چھوٹا سا ایک کمرہ بنا لو، ٹوائلٹ باتھ روم، اور اس میں چھوٹی سی کوئی جگہ ہو جو کچن بن جائے. باقاعدہ لمبے چوڑے کچن کی ضرورت نہیں ہے، مختصر کچھ بنانا ہو پکانا ہو بس اتنا کافی ہے. اتنا یہ فیملی جوائنٹ سسٹم سے گھروں کے حالات میں اتنی تباہی اتنی کہاں ہے، کہاں شریعت میں ہے یہ. دلوں میں دوری نہ ہو، نفرتیں نہ ہو، اور محبتیں رہے، ایک دوسرے کی خدمت ہو، شفقت ہو، عظمت، یہ سب ہے شریعت میں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ گھس کے رہو. وہ بیچاری آتی ہے، اپنے جذبات ہے، ارمان ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، ساری خاک ہو جاتی ہے، دب کے رہ جاتی ہے. اس طرح جیسے وہ اس لیے وہ کہتی ہے کہاں مجھے جیل میں ڈال دیا، کہاں مجھے قید میں ڈال دیا، کہاں مجھے جی میرے سر پر مسلط کر دیا آپ نے اپنے والدین کو. میں نے شادی آپ سے کی، میں نے ان سے کی ہے. اور آج کل تو ایسے حالات ہیں کہ الامان الحفیظ، یہ جب سے نیٹ کی گندگیاں اور بے حیائیاں اور یہ ساری چیزیں ہیں، ایسے ایسے واقعات دارالفتہ میں آتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے. ماموں بھانجی کو لیے میں پڑا ہوا ہے بستر پر، ہاں ماں بیٹے کے ساتھ، باپ بہو کے ساتھ، اور فلاں فلاں کے ساتھ، اور فلاں. حضرت کیا کہہ رہے ہو؟ میں جو کہہ رہا ہوں یہ واقعات ہیں روزانہ کے. اور اس کے نتیجے میں میرے بھائیو سنو، آج جو مسئلہ ایک حساس آپ کو بتاتا ہوں اور کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں. میں نے یہ مسئلہ 1-1.5 سال پہلے جب بیان کیا، حرمت مصاہرت، تو ساری زندگی زنا ہوتا ہے اگر وہ حرمت ثابت ہو جائے. ساری زندگی زنا اور جو اولاد ہوگی وہ حرامی اولاد. کیا مطلب؟ ذرا ہمیں کچھ بتا دو حضرت. حضرت تو میں نہیں ہوں، لیکن ایک دین کا جو مسائل جانتا ہوں وہ آپ کو پہنچاتا ہوں، بتاتا ہوں. سنو، کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. حضرت تھانوی کی اصلاح انقلاب امت ہے، اور دوسرے بزرگوں کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان سے خلاصہ سن لو. وہ غلطیاں جن سے بیوی اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اٹھانا چاہا، مگر غلطی سے بیوی کی جگہ اپنی بڑی لڑکی کو خواہش نفسانی کے ساتھ ہاتھ لگ گیا، تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. یہ نیچے کا رشتہ جیسے یہ بیٹی ہے، پوتی ہے، اور یہ اوپر کا رشتہ جیسے باپ ہے، دادا ہے وغیرہ. سنتی جاؤ، ابھی سنتے جاؤ اور سنتی جاؤ. رات کو آیا، سفر سے کہیں آیا، اور وہ بستر پر بجائے اس کے جو ہے اس کے بیوی کے تو بیٹی لیٹی تھی، اور اپنے جذبات میں اس نے ہاتھ لگایا. زندگی بھر کے لیے آپ کی بیوی آپ پر حرام. سنتی جاؤ اور سنتے جاؤ. اسی طرح عورت نے اپنے شوہر کو اٹھانا چاہا، مگر اندھیرے میں یا بھول سے اپنے لڑکے پر خواہش نفسانی کے ساتھ اس کا ہاتھ پہنچ گیا، اور ہاتھ لگنے سے حرمت ثابت ہونے کے تمام شرائط پائے گئے، تو حرمت قائم ہو جائے گی، یعنی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. عربی کی عبارتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، ہاں یہ سب دلائل کے ساتھ مدلل، جو چیزیں میں بیان کروں گا وہ سب دلائل کے ساتھ مدلل ہے. سوال: حضرت اگر غلطی سے اس طرح ہو جائے، بھول سے ہو جائے، پھر بھی یہ حرمت ہوگی؟ اگر بھول سے بندوق کے اندر سے گولی نکل کے کسی کو لگ جائے تو اس کو مارے گی کہ نہیں؟ اللہ کے یہاں تو پکڑ نہیں، لیکن موت تو آ جائے گی نا. ہاں، ہائے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے: لا فوق فی فرق، لا فرق فی ثبوت الحرمت، لا فرق فی ثبوت الحرمت بالمس بین کونہ عامدا او ناسیا او مکرہا. نفسانی خواہشات کے ساتھ ہاتھ لگنے سے حرمت ثابت ہو جائے گی، چاہے قصدن ہاتھ لگایا ہو یا بھول سے یا کسی کے زبردستی کرنے سے غلطی سے لگا ہو. نمبر 2، سنو غور سے. اسی طرح کبھی ایسے ہی دھوکے سے یا براہ شرارت کوئی خسر اپنی بہو پر ہاتھ ڈالتا ہے، تو یہ بہو اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اب اس کو طلاق دینا لازم ہوگا، بشرطے کہ حرمت کے شرائط پائے جائیں.
میرٹھ کا واقعہ مفتی ہمارے فاروق صاحب نے جب وہ حیات تھے یہاں ساؤتھ افریقہ میں گھر میں ایک جگہ میں سنایا تھا کہ ایک اس کا وہ جو سعودی رہا کرتا تھا تو وہ تو بیچارہ جوان سعودی میں ہے، اب یہ یہاں جوانی میں جل رہی ہے. میں سب موضوع بیان کر چکا ہوں، اگر آپ کو عمل کرنا ہے کرو، نہ کرنا ہو نہ کرو، لیکن بیان ہو چکے سب موضوع. تو وہ اس کے باپ کے ساتھ لگ گئی اور باپ بہو کے ساتھ لگ گیا. جب بیٹا آیا اس نے کچھ محسوس کیا تو چند دن کے بعد وہ ایک دن اچانک کہنے لگا میں ذرا سفر میں جا رہا ہوں، 3 دن بعد آؤں گا، 2 دن 4 دن بعد، اور وہیں کہیں رہ گیا. اور راتوں رات درمیان رات میں پہنچا تو دیکھا باپ اور اس کی بیوی لگی ہے، ہاتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تو وہ کہتا ہے جا بس تو اب سعودی ہی چلا جا، بس یہ تو میری ہے، اب یہ تیری نہیں ہے. ظالم، نہ یہ تیری رہی نہ اس کی رہی. اسے علماء مساہرت کہتے ہیں. نمبر 3، اسی طرح اگر کوئی جوان لڑکا اپنی سوتیلی ماں پر ہاتھ ڈال دے، خواہ عمدن یا بھول و غلطی سے، اور اس سے حرمت ثابت ہونے کی شرطیں پائی جاویں تو وہ عورت اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کو بھی طلاق دینا لازم ہوگا. جوان لڑکا اپنی سوتیلی ماں پر، اور اگر جوان لڑکا اپنی حقیقی ماں پر، بنگلہ دیش کا واقعہ ایک عالم نے سنایا. ابا کہیں گئے ہیں، بیٹا اسٹڈی روم میں اسٹڈی کر رہا ہے، ماں گندگی دیکھ رہی ہے، فلمیں واچ کر رہی ہے. جوش ابھرا تو دیوانگی چھا گئی، پاگل ہو گئی اور جا کے اپنے بیٹے کو دبا رہی ہے. وہ کنڈی کھول کے دروازہ کھول کے نکل کے اتھل پتھل ہو کے گھر سے بھاگا. اے 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 خاتون امت، تو نے جب اپنے بیٹے کو شہوت کے ساتھ اس طرح چھو لیا، اب تو اپنے شوہر پر یعنی اس بیٹے کے ابا پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب اگر سلسلہ چلے گا تو گھروں میں نحوستیں نہیں آئیں گی، بربادیاں نہیں آئیں گی، رنجشیں نہیں آئیں گی، اور اولاد زنا کی اولاد نہیں ہوگی. اگر سوتیلی ماں نے سوتیلے لڑکے کے ساتھ ایسا کیا تو بھی یہی حکم ہے. ہاں، غور سے سمجھنے کی چیز ہے. اسی طرح اگر کسی مرد نے اپنی سوتیلی لڑکی پر بے خبری میں یا براہ شرارت ہاتھ ڈال دیا، سوتیلی لڑکی ہے، ہاں دوسرے باپ سے آئی ہے اور اس نے ہاتھ ڈال دیا، چاہے غلطی سے. ایک غلطی کی شکل کیا ہوتی ہے کہ رات کو خود تو ادھر ادھر ملوث ہے اور یہ ہے اس میں ہے، اور اپنی بیٹی پر ہاتھ لگا دیا، کسی پہ ہاتھ لگا دیا، اور حرمت کے سب شرائط پائے گئے تو اس مرد پر اپنی بیوی یعنی اس لڑکی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور اس کو طلاق دینا لازم ہوگا. اس مرد پر وہ لڑکی پہلے سے حرام تھی، اب اس کی ماں بھی حرام ہو گئی، اور اس مرد کے لیے ان دونوں کے حلال ہونے کی زندگی بھر کوئی صورت نہیں رہی. دونوں سے علیحدگی اختیار کرنا لازم ہے. اسی طرح اگر کسی داماد نے غلطی سے یا جان بوجھ کر اپنی ساس کو جوانی کی خواہش کے ساتھ ہاتھ لگا دیا اور ہاتھ لگانے سے حرمت کے ثابت ہونے کی تمام شرائط پائی گئی تو اس داماد پر اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور اس کو طلاق دینا لازم ہوگا. اب تو ہمارے پاس جیسے واقعات ہیں، بہو سے خسر جناب صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آؤ میرا بدن دبا دو، آؤ میرے پیر دبا دو، اور رات کو سو رہے ہیں، ادھر ٹی وی چل رہا، دونوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بہو بھی ٹی وی دیکھ رہی، خسر بھی ٹی وی، اور ساری گندگی، اور ادھر پیر دب رہے ہیں، وہ بھی شہوت کی جوش میں ہے، وہ بھی کچھ بھی نہ ہو لیکن یہ تو تمہارے ہاتھ لگے ہوئے ہیں اور شہوت کے جوش میں ہو گیا، معاملہ سارا ہو گیا ختم. اسی طرح کسی مرد کے کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے تو اس عورت کی لڑکی سے یہ مرد شادی نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے لڑکی اس مرد پر حرام ہو گئی، اس سے نکاح صحیح نہ ہوگا. جی اب سنیے کہ یہ حرمت کب ثابت ہوتی ہے. عورت 9 سال کی یا اس سے بڑی ہو اور مرد 12 سال کا یا اس سے بڑا ہو، لہذا اگر دونوں میں سے کوئی کم عمر ہوگا تو حرمت ثابت نہ ہوگی. نمبر 2، ہاتھ اور بدن کے درمیان کپڑا نہ ہو، یعنی ایسا پتلا کپڑا ہو کہ جسم کی گرمی محسوس ہوتی ہو، لہذا اگر بدن پر ایسا موٹا کپڑا ہو کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہو تو اس کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانے سے حرمت ثابت نہ ہوگی اگرچہ شہوت کی حالت میں ہو. نمبر 3، اگر عورت کے بالوں کو ہاتھ لگاوے تو حرمت ثابت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو بال سر کے اوپر ہیں ان کو ہاتھ لگے، لہذا جو بال سر سے نیچے لٹکتے ہیں ان کو ہاتھ لگنے سے حرمت ثابت نہ ہوگی اگرچہ گناہ ہوگا.
ہاتھ لگاتے وقت مرد اور عورت دونوں میں سے کسی ایک میں نفسانی خواہش کا ہونا حرمت ثابت ہونے کے لیے کافی ہے، دونوں میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں اے پاک دامن شوہر مرد اور اے پاک دامن عورت، دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جو کچھ ہو رہا ہے، تجھے کیا پتا ہے کہ اس کے دل میں کیا خیالات ہیں؟ تجھے کیا پتا اس نے ابھی کون سا سین اور منظر ننگی فلموں کا اس پہ ٹی وی اور وی سی آر پر اور اپنے موبائل اور فیس بک پہ دیکھا ہے، وہ کس حال میں ہے؟ بچوں سنبھلنے کی ضرورت ہے، ماں بہنوں بھائیوں سنبھل کے رہو، ورنہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ہاں ہے کسی مرد نے، سنو مسئلہ نمبر 1، کسی مرد نے بہو، ساس، سوتیلی ماں، سوتیلی لڑکی، حقیقی لڑکی ہی سے کسی عورت کے منہ پر یا رخسار پر یا سر پر بوسہ دیا اور کہتا ہے کہ میں نے یہ کام شہوت کے ساتھ نہیں کیا تھا، تو اس کی یہ بات سچی نہیں مانی جائے گی اور حرمت ثابت ہو جائے گی۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ امام ظہر الدین مرغینانی رحمت اللہ علیہ فتویٰ دیتے تھے کہ منہ یا رخسار اور سر پر اگرچہ اوڑھنی ہو، بوسہ دینے سے حرمت ثابت ہو جائے گی، اور فرماتے تھے کہ شہوت نہ ہونے کے دعوے میں اس کو سچا نہیں مانا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی مرد نے مذکورہ عورت کی چھاتی یعنی پستان پکڑے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ کام شہوت کے ساتھ نہیں کیا تھا، تو اس کی بات سچی نہیں مانی جائے گی اور حرمت ثابت ہو جائے گی۔ معانقے کر لو کزنوں سے، خالہ زادوں سے، بہنوں سے اور ان سے اور کہاں سے۔ جی ہے عالمگیری میں ہے، اگر کسی نے مرد مذکورہ عورت کی چھاتی پکڑی، کسی نے مذکورہ عورت کی چھاتی پکڑی اور کوئی مرد اور کہنے لگا کہ یہ پکڑنا شہوت کے ساتھ نہیں تھا، تو اس کو شرعاً سچا نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سن لیجئے میرے بھائیوں، اس حرمت کے ثابت ہونے کے لیے شرط نہیں ہے کہ ہاتھ لگا ہوا رہے، بلکہ اگر غلطی سے بیوی کے دھوکے میں اس کی لڑکی پر شہوت کے ساتھ ہاتھ پڑ جائے اور پتہ لگنے پر فوراً ہاتھ ہٹا لے، تب بھی بیوی اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ہے بھائیوں میرے عزیزوں بہت سارے مسائل ہیں۔ مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے احتیاط لکھی ہے کیسے کیا شکل ہو جو بچا جائے۔ فرمایا یہ مسئلہ بہت نازک ہے اور بعض صورتوں میں بلا قصد و بلا ارادہ بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے احتیاط کا بہت ہی اہتمام رکھنا ضروری ہے، جس کا طریقہ حضرت مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس جگہ اپنی بیوی سوتی ہو اس جگہ اپنی بہو اور حقیقی ماں، اپنی حقیقی بڑی لڑکی، اپنی سوتیلی ماں، اپنی سوتیلی لڑکی اور اپنی ساس، ان 6 عورتوں میں سے کوئی نہ سوئے۔ پھر سے سن لیجئے، جس جگہ اپنی بیوی سوتی ہو اس جگہ اپنی بہو اور حقیقی ماں، اپنی حقیقی بڑی لڑکی کا مطلب چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے، یعنی وہ پیچھے میں نے بتایا نا کہ جو عمر ہے اس عمر کے اعتبار سے عورت 9 سال کی یا اس سے بڑی ہو اور مرد 12 سال کا یا اس سے بڑا ہو، تو بہرحال اپنی سوتیلی ماں، اپنی سوتیلی لڑکی اور اپنی ساس، ان 6 عورتوں میں سے کوئی نہ سوئے۔ اگر الگ کمرہ کسی کے پاس نہ ہو تو کم از کم چارپائی ہر ایک کی متعین ہونی چاہیے، اور ایسی مجبوری میں چارپائی متعین ہونے کے ساتھ ساتھ جب تک بیوی کو خوب اچھی طرح نہ پہچان لے اس کو ہاتھ نہ لگاوے۔ ممکن ہے کہ بیوی کی چارپائی پر کوئی دوسری عورت سو گئی ہو۔ دوسری احتیاط حضرت تھانوی نے لکھی ہے کہ ان مذکورہ بالا عورتوں کے ساتھ اگر کوئی چیز لے تو اس کا بہت ہی خیال رکھے کہ ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہ لگ جائے، کیونکہ نفس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر ہاتھ لگنے کے وقت مرد کے دل میں یا عورت کے دل میں شہوت پیدا ہوئی تو حرمت مساہرت کا توق گلے میں پڑ گیا۔ پھر بعض اوقات ایک کو دوسرے کے دل کی حالت معلوم نہیں ہوتی، حالانکہ حرمت ثابت ہو چکی، اور بعض اوقات اپنے نفس میں شہوت پیدا ہونے کو جاننے کے باوجود دنیا کی شرم یا ڈر کے مارے زبان سے اس کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام عمر حرام کاری میں گزرتی ہے، جس میں برے خاتمے کا قوی اندیشہ ہے، ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔
تیسری احتیاط، ایک احتیاط عورتیں یہ بھی کریں کہ ایک دوسرے کے کپڑے نہ پہنیں اور نہ ایک طرح کے کپڑے سلائیں۔ اس کے علاوہ بھی ان سب چیزوں سے احتیاط کریں جن میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ اگر ہائے کیا باتیں ہیں، اگر بہو سسر کے ہاتھ پیر دبانا چاہے تو سسر اس کو منع کر دے، اگرچہ سسر بوڑھا ہو۔ اسی طرح اگر سسر ہاتھ پیر دبوانا چاہے تو بہو بھی اس کو صاف طور پر منع کر دے۔ بعض سسر اپنی جسمانی خدمت نہ ہونے کی صورت میں بہو سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کا ناراض ہونا جبکہ بالکل غلط ہے۔ بہو کو اس ناراضگی کی ہرگز پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی وجہ سے شوہر بھی ناراض ہو جائے تو بھی اس کی پرواہ نہ کرے، ورنہ اس فتنے کے دور میں وہ اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ بھائیو، اس کا سخت اندیشہ ہے۔ حالات روزانہ کہ تم پڑھو، اخبارات پڑھو، دارالفتہ میں جاؤ اور معلومات کرو کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور پھر وہ شرم کے مارے اور جو دونوں خاندانوں کے بگاڑ ہوں گے اس کے ڈر سے ہمیشہ حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو حالات کیسے درست ہوں گے؟ پیار محبت کیسے ہوگا؟ گھر میں چین کیسے آئے گی؟ شوہر بیوی میں تناؤ اور جھگڑے اور ٹینشن اور یہ سارے جو معاملات ہیں جو 15 دن سے بیان ہو رہے کیوں نہیں ہوں گے؟ غور کرو میرے پیارو۔ ہاں، میں گھر میں کہتا ہوں بھائی، یہ جوان بچوں کو اگر صبح کو اٹھاؤ بھی سوتے ہوئے تو ہاتھ مت لگاؤ ان کو اس طرح سے۔ ہاتھ لگا کے اٹھانا کوئی ضروری ہے؟ سر پر ہاتھ لگا دو جی، یا کوئی کپڑا لے کے ان کو ہلا دو یا کچھ بھی کر لو۔ ارے مولانا شریعت اتنی سخت؟ شریعت سخت نہیں، تم جو حنفی مسلک والے ہو، میں تمہاری سب کی ترجمانی کر کے یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ پوچھ لو اپنے ہاں کے کسی دارالفتہ کے مفتی سے۔ جب شریعت کو مانا ہے، دین کو مانا ہے اور ہم اللہ کے بندے بنے ہیں تو کیا اپنی رائے پر چلو گے تو بندگی ہوگی؟ یا جس چیز میں چاہو تو جون سا مسلک اپنا لو؟ وہ ایک کراچی سے مجھے کسی نے کہا کہ جب 3 طلاقیں ہوتی ہے وہ سلفیوں کو فون کرتے، وہ کہتے نہیں ہوئی، کہتے ہم نے اپنا مسلک بدل لیا۔ آج مسلک بدلا، پھر کل کو کچھ اور ہوگا تو کل کو شافعی بن جانا، کل پھر پرسوں کو کچھ اور ہوگا تو پھر حنبلی بن جانا، پھر کچھ اور ہوگا تو مالکی بن جانا۔ یہ دین ہے کہ کھلواڑ اور تماشا؟ اللہ سمجھ دے بھائی، اللہ سمجھ دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر مضامین پورے ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کچھ تھوڑا سا آگے بیان کریں گے کل سے۔ وصلی اللہ نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔